نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ناظرین، داستان صحابہ کرام کی اس عنوان کے تحت آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی کا جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے اور یہودیت میں بھی ان کا بہت اعلیٰ مقام تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے اندر بھی ان کا بہت اعلیٰ مقام ٹھہرا۔ میری مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام حسین بن سلام، حا صاد یا نون، حسین بن سلام تھا، اور آپ یہودی اسکالر تھے، راہب تھے، عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 قبیلے فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، جس کو اس وقت یثرب کہتے تھے، یہاں پہنچے بہت پہلے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کا آخر الزمان نبی وہ اس یثرب کے علاقے میں آئے گا۔ تو یہاں آ کر انہوں نے اپنی آبادی کی، نسلوں کو آباد کیا، اس خیال سے کہ وہ نبی ہمارے خاندانوں میں پیدا ہوگا۔ لیکن وہ نبی قریش کے اندر پیدا ہوا، اور پھر آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام، جن کا نام میں نے کہا کہ حسین بن سلام تھا، یہ مدینہ طیبہ میں ہی رہتے تھے، جس کا نام یثرب تھا، وہیں آباد تھے، اور یہودیوں کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور تمام یہودی جو بڑے بڑے قبائل تھے، 3 قبائل تھے، ان کے سارے یہودی ان کو فالو کرتے تھے اور ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے یہودی عالم تھے۔ ان کا ایک باغ تھا، بہت پیارا باغ تھا، بہت محبت سی، اس کے نگرانی کرتے، اور انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا تھا۔ ایک حصہ باغ کی رکھوالی کرتے، دوسرے حصے میں یہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، اور تیسرے حصے میں اپنی اسٹڈی کرتے اور دین کے اندر غور و فکر کرتے۔ تو اس طرح انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ اللہ کا آخر الزمان نبی وہ اسی علاقے میں آئے گا جس علاقے میں ہمارے آباء و اجداد آ کر آباد ہوئے ہیں، اور اس نبی کے انتظار میں ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو ان کو بڑی فکر تھی، اور ان کی کتابوں کے مطابق وہ آثار نظر آنے شروع ہو چکے تھے کہ جو ایک نبی کے ظہور کے آثار تھے، جو نشانیاں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو چکی تھیں۔ اب یہ انتظار میں ہی تھے کہ کب وہ نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن انہوں نے سن لیا کہ مکے میں آخر زمان نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور ان کی بعثت ہو گئی ہے، اور پھر وہاں کفار کے ان کے اوپر حملے اور مسلمانوں کو تنگ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ سنتے آ رہے تھے، حسین بن سلام، اور ہر چیز ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہی تھی، اور جو کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ اس نبی کی شان یہ ہوگی، مخالفین اپنے کس طرح ان کا مخالفت کریں گے، کس طرح وہ ہجرت کر جائیں گے، کون کون سے ان پہ ظلم ہوں گے، کیا کیا صورتحال پیدا ہوگی، تو جو انہوں نے پڑھا تھا اسی کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں، تو ان کو تو ایسے تھا کہ جیسے پیاسا پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ انہوں نے سارا کچھ حضور کے بارے میں تو سب کچھ پڑھا ہوا تھا، لیکن انتظار میں تھے، یہ مکے نہیں گئے بلکہ انتظار میں تھے کہ حضور نے ہاں یہاں پر آنا ہے۔ تو ہم ایک دن اچانک یہ سن لیا کہ اس نبی نے ہجرت کی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچ رہے ہیں، آپ کا دل باغ باغ ہو گیا اور بڑا خوش ہوا۔ اور جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو آپ بھاگ کر آئے، اور آ کر دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بشتمی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب حضرت حسین بن سلام حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، اور جو لوگوں سے سنا ہوا تھا، کچھ لوگ موافق بولتے تھے، کچھ مخالف بولتے تھے، تو دیکھا، چہرہ دیکھ کر دل نے کہا کہ حسین بن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا حسین چہرہ، یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ اور جو ہم نے اپنی تورات کے اندر، جو کتابوں کے اندر پڑھا تھا، وہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہی حالات اس نبی کو پیش آئے ہیں۔ تو آگے بڑھ کے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں مشتاق تھا بڑی دیر سے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور آپ کی غلامی میں آ جاؤں، میں
کلمہ شہادت کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام حسین بن سلام ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج کے بعد عبداللہ بن سلام ہے۔ تو قربان جائیں، حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ بن سلام۔ پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ یہودی بڑے کینہ پرور ہیں، ان کے دل میں یہ آپ کو کبھی نہیں مانیں گے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر نبی آئے گا لیکن آپ قریش میں آ گئے تو یہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے، یہ جانتے ہیں آپ سچے ہیں، سب کچھ ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، لیکن یہ آپ کو مانیں گے نہیں۔ تو میں اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے کسی وقت کام آ جاؤں۔ تو عبداللہ بن سلام نے اسلام سیکھا، اور ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ وہ اندر چھپ کر تو اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، صحابہ کے سامنے اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو صحابہ کے نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، بڑے خوش ہوئے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہودی کینہ پرور ہیں، وہ آپ پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر میرے بارے میں انہیں پوچھنا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر آپ بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے ایسے کیا، آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا اور ان کے سامنے اسلام رکھا، ان کے سرداروں کو بلایا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اللہ نے نبی بنانا تھا، اللہ کو اور کو بندہ نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، کو ہمارے اندر پیدا ہوتا، کو بڑا امیر کبیر ہوتا، کو بڑا سردار ہوتا، تو آپ یتیم کو اللہ نے نبی بنانا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ سارا ان کی کتابوں کے اندر جو بائبل کے اندر اسلام کے بارے میں اور آخر الزمان نبی کے بارے میں آیا تھا وہ سارا حضور نے بتا دیا، اور بتایا کہ میں اسی نبی کی دعوت لے کر آیا ہوں جس نبی جو دعوت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اسی چین کا میں سلسلہ ہوں۔ لیکن یہودیوں نے نہیں مانا۔ بالآخر حضور عبداللہ بن سلام کو حضور نے چھپا دیا تھا۔ آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ اگر تمہارا جو اسکالر ہے، جو مذہبی عالم ہے حسین بن سلام، اگر وہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یہ سب یہودیوں نے کہا وہ تو بڑے سچے انسان ہیں، بڑے بہترین انسان ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں تورات کے، اور ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو اگر وہ مان جائیں تو انہوں نے کہا اگر وہ مان جائیں تو پھر ہم بھی مان جائیں گے۔ یہ سن کے عبداللہ بن سلام نکلے اور سامنے آ گئے، اور حضور نے پوچھا عبداللہ تم کیا کہتے ہو اسلام کے بارے میں؟ انہوں نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سننا تھا، یہودیوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی، تیرا ستیہ ناس، تو نے کیا کر دیا ہے، تو گمراہ ہو گیا ہے، تو دین کو بھول گیا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ الغرض یہ سارے کام ہوئے اور وہ یہودی نہیں مانے، لیکن عبداللہ بن سلام پھر ایسے مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے قرآن حفظ کیا، پھر ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے، پھر جس طرح وہ بائبل کو اور تورات کو سیکھنے کے لیے وقت لگاتے تھے وہ سارا انہوں نے چھوڑ دیا، اب قرآن سیکھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں۔ دین کی تفقہ، دین کا غور و فکر، دین کا شعور، دین کا شوق ان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اور جس طرح وہ عالم یہودیت کے اندر تھے پھر صحابہ کے وہ بہت بڑے عالم ہوئے، تو انہوں نے یہودیت میں بڑا مقام حاصل کیا اور اسلام کے اندر بہت بڑا مقام حاصل کیا، اور پھر جنگوں میں بھی شریک رہے، اور اسلام کے اندر مست تھے۔ وہ قرآن جب پڑھتے تھے تو لوگوں کے سینے چر جاتے تھے، اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اور اسلام کو سیکھتے تھے، اسلام کے بہت بڑے متبحر عالم تھے۔ ایک دن بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بڑا خوبصورت حسین چہرے پر روب اور جلال ہے اور علم کی متانت ہے چہرے کے اوپر۔ ہم نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ لوگ ان پہ واری واری جا رہے ہیں، صدقے جا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ لوگ بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ عبداللہ بن سلام ہیں جو یہودی عالم بھی تھے اور بعد میں مسلمان عالم بنے، اور ان کا تقوی کا مقام بہت اونچا ہے صحابہ کرام کے اندر۔ اور وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ دو راستے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور میں بائیں طرف جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھے پکڑ کے کہتا ہے نہیں تیرا رستہ نہیں ہے، تیرا دائیں والا رستہ ہے۔ میں دائیں طرف چلتا ہوں، کہتے ہیں دائیں طرف جاتا ہوں تو بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک بہت بڑا لوہے کا ستون ہے جو آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے، اور اس ستون کے اوپر ایک سونے کا کنگن ہے جس نے جیسے ستون کو پہنا گیا ہو، اس کے اوپر والے سرے کے اوپر
کہتے ہیں میں اس پہ چڑھتا جاتا ہوں، ستون کے اوپر چڑھتا جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں کنگن تک پہنچ جاتا ہوں اور کنگن کو میں اتار لیتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح ہو گئی تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جو رستہ تھا وہ دو رستے تھے، ایک گمراہی کا، ایک ہدایت کا، تجھے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی اور تو دائیں رستے پر چلا، اور جو دائیں رستے پر آگے جا کے باغ تھا فرمایا وہ اسلام تھا، اور تو اسلام میں داخل ہو گیا، باغ کے اندر داخل ہو گیا، اور جو اندر پلر تھا وہ اللہ کا قرآن تھا، اور قرآن کے اوپر تو چڑھتا جا رہا ہے، اونچا مقام حاصل کرتا جا رہا ہے، اور قرآن اس کے اوپر جو تھا وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، وہ تیرا حسن اخلاق اور تیرا علم ہے جسے تو نے حاصل کر لیا۔ تو گویا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تیرا جنت کا مقام تجھے دنیا میں ہی دکھا دیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے جو یہودی ہونے تھے تو پھر بھی بہت بڑے عالم تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو صحابہ کے اندر بہت بڑے عالم بنے، اور دین کا سیکھنے کا جو شوق تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور ان کو وافر مقدار میں دین عطا فرمایا۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی اسلام کا شوق اور محبت اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔